آپ لوگ بیٹھے ہیں، میں نے یہ بات کئی مرتبہ کی کہ ہم کشمیر، ہم پانی کے مسئلے کے اوپر، ہم ٹریڈ کے اوپر، ہم کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر ہم بیٹھ کر بات کرنا چاہتے ہیں، ناٹ فرام اے پوزیشن آف ویکنس. ہم برابری کی بنیاد پر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں اور یہ مسائل کشمیر کے اور دوسرے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ خطے میں ہم ہمسایہ ہیں. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے امن سے رہنا ہے یا ایک جھگڑالو ہمسایوں کی طرح رہنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ دلی خواہش ہے کہ ہم عزت اور وقار کے ساتھ وہاں پر رہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے کشمیر کا مسئلہ حل ہونا ایک بنیادی ستون ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کشمیر کے مسئلے کے بغیر یہ تعلقات، باہمی تعلقات استوار ہو سکتے ہیں، he is living in a fool's paradise. یہ کبھی نہیں ہو سکتا. کشمیریوں کا خون رائے گاہ نہیں جانے دیا جائے گا، کشمیریوں کو ان کا حق ملے گا. اسی طریقے سے غزہ میں جو اس وقت ظلم ستم کیا جا رہا ہے، 64,000 غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر بزرگ، مائیں، بہنیں، بچے شہید ہو گئے، ان کا کھانا پینا بند کر دیا گیا، دوائیاں بند کر دی گئیں. میں سمجھتا ہوں کہ غزہ کی جو پٹی ہے، غزہ کا جو علاقہ ہے، اس علاقے کے تناسب سے جتنی شہادتیں ہو گئی ہیں، 64,000، پچھلے 100 سال میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں، اتنے خطے کے اندر اتنی شہادتیں، اتنی زندگیاں کبھی تباہ نہیں ہوئیں. دیکھتی آنکھ نے ایسے دلخراش منظر پہلے کبھی نہیں دیکھے. میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں ان خطوں میں امن چاہیے اور اسلامی دنیا کو آگے بڑھ کر امن کے لیے بات چیت کرنی چاہیے اور اپنا جو لوہا ہے وہ منوانا چاہیے. مگر یہ تب ہوگا جب تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے، اور نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ جس نے ہمیں رہنمائی دینی ہے. کبھی کوئی قوم اونچا مقام حاصل نہیں کر سکتی محنت کے بغیر. یہ جنگ اگر جیتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا خاص انعام اور کرم اور افواج پاکستان کا عظیم ولولہ اور ان کی عظیم شجاعت اور ہمارے ملٹری لیڈرشپ سید عاصم منیر کا وہ دلیرانہ اور بڑا منجا ہوا ان کا رول، جس کی وجہ سے ہماری یہ فتح نصیب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی. آج میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے $38 ارب کے بغیر پاکستان کی معیشت کا پہیہ آگے نہیں بڑھ سکتا، لیکن یہ آپ انشاءاللہ بڑھاتے جائیں گے. ہمیں قرضوں سے نجات حاصل کرنی ہے، ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے. ہمیں پاکستان کو جہاں پر ہم نے ایک عظیم عسکری قوت بنا دیا ہے، پاکستان کو ایک عظیم معاشی قوت جب بنا لیا تو پھر دنیا ہماری آواز سنے گی. دنیا پھر ہمیں بھی آگے بڑھ کر ہمیں بھی وہی اکرام دے گی جو کہ آج دوسروں کو مل رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے یہ قوم بڑی عظیم قوم ہے، بڑی جری قوم ہے. ہماری جو یوتھ ہے، پاکستان کی آبادی کا 60% حصہ جو ہے وہ یوتھ ہے. اور چینی کہاوت ہے کہ ایوری چیلنج ہیز این اپرچونٹی. جہاں پر ہمارا جو نوجوان نسل 15 سے 30 سال 60% آبادی کا حصہ ہے، وہاں پر یہ چیلنج بھی ہے اور یہ اپرچونٹی بھی ہے کہ اگر ہم ان کو IT AI اسکل ٹریننگ، ووکیشنل ٹریننگ یہ دیں، جس کا ہم نے الحمدللہ پاکستان میں اس کا بالکل شروعات بڑی تیزی سے کر دی ہیں. پاکستان کے پاس بہت کم تیل ہے، بہت کم گیس ہے. ہمارا اثاثہ کیا ہے؟ ہماری نوجوان نسل. اس نوجوان نسل کو اگر ہم بہترین ٹریننگ دیں گے، ہم اس کو علم دیں گے، تو خدا کی قسم یہ پاکستان کے جھنڈے کو آسمانوں پر لے جائے گی. کیونکہ صرف اور صرف محنت ہی وہ بات ہے جس سے قومیں بنتی ہیں. آپ پاکستان کے عظیم امبیسڈرز ہیں. پاکستانی قوم بڑی عظیم قوم ہے. اگر ہم مل کر یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے غربت کا خاتمہ کرنا ہے، تو جس طرح ہم نے 6 جہاز گرائے، یہ غربت کا خاتمہ بھی انشاءاللہ ہم کر کے دکھائیں گے. اگر ہم فیصلہ کر لیں
کہ پاکستان کو معاشی لحاظ سے قرضوں سے نجات دلوانی ہے تو خدائے بزرگوں برتر کی قسم ہے کہ یہ مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک ہی چیز چاہیے، اینڈ دیٹ از دا ول ٹو ڈو، کہ ہم کمر باندھ لیں اور فیصلہ کر لیں کہ ہم دن رات محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ وہ مقام دلوائے گا جو کہ پاکستان جب مارج وجود میں آیا تو حضرت قائد اعظم کی عظیم تحریک میں لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دیں، خون کے دریا انہوں نے عبور کیے، ماں اور بہنوں کے آنچل پھٹے اور وہ اپنے گھر بار کو ہندوستان میں چھوڑ کر اپنی آنکھوں میں یہ خواب بسائے کہ ہم پاکستان جا رہے ہیں، ہندو سامراج اور انگریز سامراج سے جان چھڑا کر ایک ایسے ملک میں جا رہے ہیں جہاں پر ہمیں صرف اور صرف میرٹ، محنت اور امانت اور دیانت کی بنا پر ہمیں موقع ملے گا۔ یقین کریں کہ یہ وہ خواب تھا حضرت قائد اعظم کا۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، میں آج آپ کو یہ کہنے آیا ہوں کہ ہم مل کر انشاءاللہ ہم وہ پالیسیاں بنا رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ قرضوں سے نجات حاصل کریں گے، سرمایہ کاری کو آگے لے کے آئیں گے اور پاکستان کو عظیم بنائیں گے۔ اس کے لیے پالیسیاں کچھ اناؤنس ہو گئی، کچھ ہو رہی ہیں، میں لمبی بات یہاں نہیں کہنا چاہتا، یہ اشعار کے اوپر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرے، پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے۔ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑ دے، مجھے یقین چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اتحاد اور اتفاق یہ شرط اول ہے، اور اس وقت میں تفصیل میں جائے بغیر یہ کہنا چاہتا ہوں، اس وقت اگر یہ جنگ جیتی، اگر معاشی اشاریے بہتر ہوئے اور دوسرے جو ڈپلومیٹک ہماری اچیومنٹس ہو رہی ہیں، بخدا without any fear of contradiction I want to tell you this is nothing but result of Allah Almighty's infinite mercy and His benevolence, His blessings, and then unity of thought and action. Unity of thought and action, اتحاد، اتفاق between political and military leadership کہ پاکستان کو ہم نے بنانا ہے اور عظیم بنانا ہے، اور میرا یہ ایمان ہے کہ یہ ہوگا صرف اس لمحے کی ضرورت ہے جب ہم سب کھڑے ہو کر فیصلہ کر لیں گے کہ ہم نے پاکستان کو دنیا کی عظیم طاقت بنانا ہے، تو خدا کی قسم کوئی بڑے سے بڑا پہاڑ، دریا، سمندر پاکستان کی ترقی کا راستہ نہیں روک سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان، پاکستان، قائد اعظم، خدا حافظ۔ دیکھ رہے ہیں اوورسیز پاکستانیز کا کنونشن ہے جسے وزیر اعظم